أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح نصیب فرمائی، واضح فتح۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مکمل کر دے اپنی نعمت کو آپ پر، اور آپ کو سیدھے رستے پر چلاتا رہے، رہنمائی کرتا رہے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، عزتوں والی مدد، ایسی مدد ہوگی جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ محمد تھی صلی اللہ۔ اب سورۃ الفتح کا آغاز ہو رہا ہے، چنانچہ ان دونوں سورتوں کا آپس میں ربط اور تعلق دو طرح کا ہے۔ ایک ان دونوں کا آپس میں ربط اسمی ہے، نام کا ربط۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ محمد، اس میں تھا کہ جو مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو گے تو اس سورت کا نام فتح ہے، تو جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور ان دونوں کا آپس میں جو معنوی ربط ہے، مضامین کا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلی صورت میں جہاد کا حکم تھا، جہاد کی ترغیب تھی، اور یہاں اس صورت میں جہاد کے بعد اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور اس صورت کے اندر امتیازی جو باتیں ہیں وہ بیان ہوں گی۔ ایک تو اس میں سے بیت رضوان کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ آگے چل کر آیت نمبر میں آئے گا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی۔
اور اس درخت کا ذکر آئے گا جس کے نیچے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، آیت نمبر 18 میں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے آیت نمبر 27 میں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اور آخر میں آیت نمبر 29 میں اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی شان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی تھا۔ تو یہ امتیازی باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ باقی اس صورت کا جو مین دعویٰ ہے وہ اعلان فتح، اللہ کی طرف سے فتح کا اعلان ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور صورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے اس میں آیت نمبر 17 تک دو خوشخبریاں ہیں اور ان کی وجوہات کہ اللہ نے خوشخبری کیوں دی، اور ساتھ ترغیب ہے جہاد کی، منافقین کے لیے زجر ہے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا اعادہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر اور صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہے۔ تو یہ سورت کے اندر جو ہے وہ مختصر اس کا خلاصہ ہے۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتحا مبینا، واضح فتح نصیب فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا سر منڈوا رہے ہیں۔ تو یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اس میں تو عمرے کی بشارت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سفر کے لیے نکلے ذی القعدہ میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عام جو رستہ تھا اس کا انتخاب نہیں فرمایا بلکہ مختلف رستے سے سفر شروع کیا، یعنی عام جو ایک مکہ میں جانے کے لیے رستہ تھا اس پر نہیں چلے بلکہ دوسرے رستے پر گئے، اس لیے کہ کچھ خبریں غلط قسم کی مکہ والوں کے پاس پہنچی ہوئی تھی کہ مسلمان آ رہے ہیں اور وہ جنگ کے نظریے سے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے راستہ مختلف جو ہے وہ اپنایا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام اور بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مذاکرات کے لیے آگے بھیج دیا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہم تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی نقصان پہنچانا ہمارا مقصد نہیں، نہ ہی کوئی جنگ مقصد ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ مکہ والوں نے مذاکرات کیا شروع کرنے تھے، انہوں نے وہاں پر عمرہ کی اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان کو کہنے لگے کہ تم عمرہ کرنا چاہتے ہو طواف کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان پر بہت زیادہ احسانات تھے اور وہ رشتہ دار بھی تھے، تو اس لیے ان کا جو ہے وہ کچھ حیا بھی کر رہے تھے۔
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم باقیوں کو اجازت نہیں دیں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تب تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک ہمارے قائد نہیں آ جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر تو میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سہیل بن عمر نامی بندہ تھا، اس کو بھیجا اپنی طرف سے مکہ والوں نے، اور یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے اس کے لیے چند شرائط انہوں نے رکھی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں، آئندہ سال آئیں تو پھر آپ کو اجازت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بغیر اسلحے کے آئیں گے، اسلحہ اور ہتھیار نہیں لائیں گے آپ۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہمارا کوئی بندہ آ جائے تو وہ تم واپس کرو گے۔ کیا کرو گے؟ واپس کرو گے۔ اور اگر ہمارے پاس کوئی مسلمان آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو ایسی جو ہے وہ انہوں نے شرطیں لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر جس وقت واپس لوٹ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے عمرہ تو کرنے نہیں دیا، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیونکہ صحابہ کرام کے چہرے پر بھی اداسی، بالکل تیار تھے کہ اس دفعہ عمرہ کریں گے اور خوش تھے، لیکن جب اچانک یہ خبر ملے کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو اداسی ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی نازل فرمائی اور خوشخبری دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایک کھلم فتح عطا فرما دی۔ اس فتح سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں صلح حدیبیہ والی فتح تھی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ ہے، 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا۔ اگر صلح حدیبیہ والی بھی فتح ہو تو اس کے بھی بڑے فوائد سامنے آئے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، کہ ایک تو مسلمانوں کو اپنا جو ہے وہ تبلیغ کا اور لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے کئی جو ہے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، اور جس وقت فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، تو اتنا فائدہ ہوا۔ تو یہ بھی فتح مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال بتایا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، لغزشوں کو معاف کر دے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر یہ کن گناہوں کی معافی کی بات ہو رہی ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذنب سے مراد، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، تو ذنب سے مراد وہ گناہ نہیں جو عام ہم انسانوں سے ہوتے ہیں، بلکہ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کے لیے جو ذنب کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد ہے اولا مراد ہے، یعنی اللہ کے نبی جو ہے وہ گناہ تو دور کی بات، وہ اس بات کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی ایسی معمولی بھی خطا نہ ہو جائے جس سے اللہ کی ناراضگی آ جائے، تو وہ اولا چیز پر عمل کرتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، وہ ادا نماز پڑھتا ہے جو اولا ہے، جس کا ثواب بھی زیادہ ہے، لیکن ایک انسان ہے اس سے نماز قضا ہو جاتی ہے،
اب پڑھ تو وہ بھی نماز ہی رہا ہے نا، لیکن وہ قضا کر کے پڑھ رہا ہے، تو اب وہ اولا کا ثواب تو ختم ہو گیا۔ تو انبیاء کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اولا کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ اتنے جو ہے وہ، کیونکہ ان کی شان اتنی زیادہ ہے اور مقام اتنا زیادہ ہے، تو وہ اپنے مقام مرتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اولا چیز پر عمل کرتے ہیں جس پہ عام انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے فرمایا اس اولا کے اندر بھی اگر کچھ کمی رہ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی ان کمیوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذم سے مراد مشرکین کی طرف سے ملنے والی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف وہ مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ہم آپ کی اگلی پچھلی ساری جو ہے وہ تکلیفوں کو فرمایا درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یعنی جس وقت آپ کو فتح ملے گی تو مشرکین کی طرف سے ملنے والی جو تکالیف ہیں آپ کو فرمایا وہ ساری کی ساری اس خوشی میں بھول جائیں گی، ہم ایسی آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پوری فرما دیں گے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے رستے پر اللہ تعالیٰ چلائے رکھیں گے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ عطا فرمائیں گے، ایسی نصرت آپ کی ہوگی، مدد ہوگی کہ عزتوں سے جو ہے وہ بھرپور ہوگی، وہ غلبہ، وہ مدد اور وہ نصرت عزتوں سے بھرپور ہوگی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا غلبہ عطا فرمایا جو عزتوں سے بھرپور تھا کہ فتح مکہ ہوا تو چاروں طرف سے ہر طرف سے قبائل امٹ پڑے اور جو ہے وہ مسلمان ہوتے چلے گئے، کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ہے، کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے، کوئی ابھی تک دور ہی ہوتے تو وہیں سے اعلان کر دیتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ایسی فتح تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اس وعدے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان مسلمان فرمایا جہاد کریں گے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا، جس طرح کہ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں، حوالہ نکالیں جی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ صفحہ نمبر 230، صفحہ 230 سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی فی مواطن کثیرہ، جنگ کے، لڑائی کے کئی موقعوں پر، ایک موقع پر نہیں، کئی موقعوں پر۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت کی وجہ سے تعجب ہو رہا تھا، تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ہوئی، فائدہ نہیں۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، تنگ ہونے لگی۔
ثم ولیتم مدبرین، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر اور علی المؤمنین دوسرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے تسلی اور سکینت نازل فرما دی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے مدد کے لیے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، فرشتے اتار دیے اللہ نے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دی، چکھایا، سزا دی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کافروں کا یہی بدلہ اور سزا ہوتی ہے. ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا توبہ نصیب فرمائی اور قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو فرمایا اللہ نے مدد ضرور فرمائی کہ نہ ایسی مدد بھیجی کہ فرمایا لم تروہا، جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جو کافروں کو فرمایا ختم کر رہے تھے. تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر موڑ پہ اللہ نے جو وعدہ کیا تو اس کو پورا فرمایا. انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فرمایا اس کی طرف سے مدد کا وعدہ آیا ہے تو اس نے پورا فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ عطا فرمائے گا. یہ دیکھیں جی مجادلہ، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21، صفحہ نمبر 656 جی، صفحہ 656. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. تو غلبے کا وعدہ ہے نا ایمان والوں سے، اللہ کے رسولوں سے. فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاقتوں والا ہے، زبردست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غلبے کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور مدد کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کی اللہ ضرور مدد بھیجے گا. آج دیکھ لیجئے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ نہیں مسلمانوں کے لیے، کہ جو مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے آج وہ خود ختم ہو رہے ہیں. اور ایسے اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں امریکہ پر کہ ان کی سوچ سے بھی بالا تار ہے. کبھی آگ جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو کبھی طوفانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو پٹک پٹک کے مار رہے ہیں. ایسے ہی قوم عاد پر عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، آج امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ سب سے طاقتور میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قوی عزیز، سپر پاور تو نہیں ہے، سپر پاور اللہ کی ذات ہے، طاقتوں والی ذات اللہ کی ہے. فرمایا کہ وہ مہلت دیتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، جب اس کی مہلت اور ڈھیل کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. سب سے کہتے ہیں امیر شہر تھا ان کا اور وہ سارا جل کے راکھ ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تو غرور پسند ہی نہیں. قوم عاد نے، قوم سمود نے غرور تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پٹک کے مارا. قرآن کہتا ہے فطر القوم فیہا سرعا، تو دیکھے گا اس قوم کو کہ بچھاڑ دی گئی ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طوفان کے ذریعے ایسے جو ہے وہ اڑ رہے تھے اور لگ رہے تھے دائیں بائیں جس طرح کے کوئی تنے کھجوروں کے یوں دائیں بائیں ہوں.
اتنا سخت طوفان. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اگر مسلمانوں پر فرمایا کوئی ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی غیبی کہ فرمایا جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکو گے. تو یہ فلسطین کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی مدد آئی ہے جی. اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد فرمائے اور ان پر ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد فرما دے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.